کہہ رہا ہوں؟ آپ کو معلوم ہے یا نہیں؟ اب تو معلوم ہو گیا. کتنے بھیجے؟ 1,24,000 کم و بیش 2 لاکھ. حتمی یقینی تعداد ہم کو معلوم نہیں. 1,24,000 ابتدا، 2,24,000 انتہا. رسول اور نبی بھیجے. سمجھ میں آ رہی آپ کی بات؟ ایک بات میں پہلے بتا دوں، میں منقبت پڑھنے جا رہا ہوں. اور سننا الفاظ میں منقبت امام حسین کی پڑھنے جا رہا ہوں. وہ نعت ہو یا حمد ہو یا کس پیرائے میں جائے وہ سمجھنا آپ کا کام ہے. میں صرف منقبت پڑھنے جا رہا ہوں. اب آپ سنتے رہیے گا. اللہ تعالیٰ نے کتنے؟ 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء و مرسلین بھیجے. ان میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے بالا، سب سے اعلیٰ، سب سے نرالا، سب سے پیارا، سب کا محبوب، سب سے محبوب، سب کا محبوب، سب سے محبوب، اپنا محبوب، وہ ہمارے اور تمہارے نبی کو بنایا. خوش بولو. 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء و مرسلین بھیجے. سب سے پیارا، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے افضل، سب سے نرالا، سب سے معظم، سب کا محبوب، اپنا محبوب، سب سے اعلیٰ ہمارا اور تمہارا نبی بنایا. سبحان اللہ. اور سے کہہ دو مصطفیٰ کو بھیجا. یہ علماء کرام تشریف فرمایا. میں گناہ گار کیا بتاؤں، پوچھو ان سے نبی کیوں آتے ہیں؟ کھیلتا ماشاء اللہ نہیں. نبی و رسول ہدایت کے لیے، نبی و رسول ہدایت کے لیے، ہدایت کے لیے. اللہ نے ہمارے پیارے آقا کو مبعوث فرمایا. اکیلے نہیں بھیجا، اکیلے ساتھ میں کتاب بھیجی. ساتھ میں کیا کہا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. مفہوم آیت پاک نور بھی آیا اور ساتھ میں کتاب روشن لے کے آیا. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. آپ سنتے رہیے. اللہ نے 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء و مرسلین بھیجے. ان میں سب سے افضل، سب سے بالا، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ ہمارا اور تمہارا آقا بنایا. آقا کو تنہا نہیں بھیجا، کتاب ساتھ میں بھیجی. علماء سے پوچھئے حضور کس لیے آئے؟ ہدایت کے لیے. تو پھر قرآن کس لیے آیا؟ ہدایت کے لیے. ہدی للمتقین، مومنین متقین کے لیے ہدایت. بات سمجھ میں نہیں آئی. حضور آئے ہدایت کے لیے تو پھر قرآن کیوں؟ اور قرآن آئے ہدایت کے لیے تو پھر حضور کیوں؟ ذرا زور سے کہہ دو. 1000 بار بلا تشبیہ و بلا تمثیل عالم تصور میں بارگاہ مولا میں عرض کیا مولا ماجرا سمجھ میں نہیں آیا. رسول ہدایت کے لیے تو پھر قرآن ہدایت کے لیے کیوں؟ قرآن ہدایت کے لیے تو رسول کیوں؟ دونوں کو ہدایت کے لیے بھیجا. رب نے فرمایا سنو محبوب بتائے گا کہ خدا کون ہے، مرتبہ کیا ہے، شان کیا ہے، عظمت کیا ہے. اب بتوں کی پرستش ہو رہی ہے، اب خانہ کعبہ کو بھر دیا گیا ہے. یہ محبوب پاک کر دے گا، یہ محبوب صاف کر دے گا، یہ محبوب نکال دے گا. واحد قہار کی پرستش کرائے گا، معبود آئے معبود حق کی اللہ اکبر پوجا کرائے گا. سارے معبودان باطل کا رد کرے گا. یعنی بتا دیا رب نے. مولا سے عرض کیا مولا ماجرا کیا ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا محبوب بتائے گا خدا کیا ہے، محبوب سمجھائے گا خدا کیا ہے، محبوب بتائے گا خدا ہوتا کیا ہے، محبوب بتائے گا سمجھائے گا خدا کیا. ہم نے کہا پھر قرآن کس لیے؟ تو رب بولا قرآن بتائے گا کہ محبوب کیا ہے، بتائے گا کہ خدا کیا ہے، اور قرآن بتائے گا حبیب خدا کیا ہے، مصطفیٰ کیا ہے، امام الانبیاء کیا ہے، امام الرسل کیا ہے، تاکہ لوگ حضور کی توہین نہ کرنے لگے. چلتا ہوا دیکھیں اپنی طرح بشر نہ سمجھے، بولتا ہوا دیکھیں اپنی طرح بشر نہ سمجھے، کھاتا ہوا دیکھیں اپنی طرح بشر نہ سمجھے، دیکھتا ہوا دیکھیں اپنی طرح بشر نہ سمجھے، سوچتا ہوا دیکھیں اپنی طرح بشر نہ سمجھے، پیٹ پر پتھر باندھتے دیکھیں اپنی طرح بشر نہ سمجھے. پھر کیا سمجھے؟ تب رضا بولے سمجھے یہ کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات آپ کو پہلے بتائی تھی، میں منقبت پڑھنے جا رہا ہوں.
علماء کرام سے پوچھیں گے نا تو کہیں گے حضرت آپ منقبت نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ نعت کر رہے ہیں۔ یہ نعت ہو رہی ہے، یہ تعریف مصطفیٰ کی ہے، مگر میں منقبت نہیں پڑھنے جا رہا ہوں۔ پھر کہے تو دعویٰ میرا وہی ہے، اور میں اپنے دعویٰ سے پلٹتا نہیں ہوں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کو پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ ہوگا، کیا فرمایا، سبحان اللہ، کیا بات رضا۔ 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء و مرسلین آئے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے بالا، سب سے اعلیٰ، سب سے نرالا، سب سے پیارا، سب سے معظم رسول، نبی، اپنا حبیب ہمارے اور تمہارے آقا کو بنایا، ساتھ میں کتاب کو بھیجا، نبی بھیجا، اپنا قول بھیجا، نبی بھیجا، اپنا فرمان بھیجا، نبی بھیجا، اپنا حکم بھیجا، نبی بھیجا، ساتھ میں اپنا اعلان بھیجا۔ اب امام الانبیاء ہے، کوئی اپنی طرح نہ سمجھے، کوئی اپنے جیسا نہ سمجھے۔ اب اللہ نے مصطفیٰ کو بھیجا، ساتھ میں قرآن بھیجا کہ بتائے حبیب خدا کیا ہے، حبیب بتائے گا کہ خدا کیا ہے، قرآن بتائے حبیب خدا کیا ہے۔ اب ہم قرآن کو پڑھنے لگے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ پیغام دینے لگا، قرآن کے ذریعے سے اعلان فرماتا ہے، سنو سنو یہ میرا نبی ہے، یہ میرا پیارا ہے، یہ میرا حبیب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ محبوب کے بارے میں جب خدا بولے تو قرآن میں اعلان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ محبوب کے بارے میں جب خدا بولے تو قرآن میں اعلان فرماتا ہے، قرآن اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ محبوب کے بارے میں جب قرآن بولے تو قرآن اعلان کرتا ہے، رب بولے تو قرآن اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے، ورفعنا لک ذکرک۔ محبوب کے بارے میں جب خدا بولے تو قرآن اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ اعلان فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ محبوب کے بارے میں جب خدا بولے تو قرآن اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محبوب کے بارے میں جب خدا بولے تو قرآن اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے، قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام۔ محبوب کے بارے میں جب خدا بولے تو قرآن اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ محبوب کے بارے میں جب قرآن بولے تو خدا بولے تو قرآن اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ محبوب کے بارے میں جب خدا بولے تو قرآن اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے، ورفعنا لک ذکرک۔ محبوب کے بارے میں جب خدا بولے تو قرآن اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محبوب کے بارے میں جب خدا اعلان کرے قرآن اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اتنی بات سمجھیے آپ۔ میں پھر وہی کہوں گا کہ میں نعت حبیب خدا پڑھنے نہیں آیا، بے شک اسی میں زندگی گزر گئی، لیکن ابھی مجھے منقبت امام حسین پڑھنا ہے، منقبت امام حسین پڑھنا ہے۔ میں پھر آپ کو تفصیل میں لے کے جاؤں گا۔ آئیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرمایا، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے نرالا اپنا حبیب بنایا۔ پھر قرآن میں جب اس کے لیے خدا بولے تو کہیں کہے ورفعنا لک ذکرک، خدا بولے کہے والضحیٰ واللیل اذا سجی، خدا بولے تو محبوب کی عظمت بتائے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ خدا بولے جب اس محبوب کے بارے میں تو اعلان کرتا ہوا نظر آئے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ مختصر میں بتانا چاہتا ہوں اس محبوب کے بارے میں جب خدا بولے تو پیغام دے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ وہ محبوب ہے جس کو میں نے سارے جہان کی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ وہ محبوب ہے جس کے لیے خدا بولے، محبوب آپ کی آواز پہ آواز بلند ہو جائے، مسلمان نہیں ہے۔ محبوب اگر آپ چاہ لو قبلہ تبدیل ہوگا، محبوب آپ کے ذکر کو آپ کا رب بلند کرے گا۔ محبوب آپ کو آپ کے رب نے کوثر کا مالک بنا دیا۔ محبوب آپ نے جو کنکری پھینکی آپ نے نہیں پھینکی، در حقیقت وہ خدا نے پھینکی۔ اللہ اکبر کبیرہ رب بیان کرتا جا رہا ہے، حبیب خدا کے بارے میں بولے تو خدا پیغام دے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرا محبوب کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ اس محبوب کے لیے خدا بولے تو یہ سب بولے، اور اب وہ محبوب بولے، اب وہ محبوب بولے جس کے لیے خدا یہ سب بولا، جس کے لیے قرآن یہ سب بولا، جس کو سب سے افضل پیغمبر بنایا
रसूल बनाया, सबसे अफजल रसूल बनाया। वो महबूब, जब वो महबूब बोले तो पैगाम दे, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। इमाम अली मकाम बयान कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। वो महबूब जिसके लिए खुदा कहे वरफ़अना लका ज़िक्रक, वो महबूब जिसके लिए खुदा कहे क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, वो महबूब जिसके लिए खुदा कहे क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, वो महबूब जिसके लिए खुदा कहे वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, वो महबूब जिसके लिए खुदा कहे वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, वो महबूब जब बोले तो वो ऐलान करे अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है। बात यही खत्म नहीं बल्कि मैं हुसैन से। क्या बात, बोलिए जरा सुभान अल्लाह, क्या बात रज़ा, क्या बात। उस चमनिस्तान करम सहरा है कली जिसमें जिसमें हुसैन और जिसमें हुसैन और हसन फूल, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हबीब खुदा बोले अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं। बात समझ में आती है? हुजूर आपसे तो कायनात है, हुजूर आपसे तो कायनात है। लौला का लमा खलक़तुद दुनिया, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, लौला का लमा अज़हरतुर रुबूबिय्या। हदीस कुदसी, रब ने फरमाया महबूब आप ना होते आसमान न बनाता, दुनिया न बनाता, अपना रब होना भी जाहिर न करता। दादा बोले वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जान है। वो हबीब खुदा बोले अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आपको हवा लग रही है, हवा है अच्छी, हवा बुरी नहीं है। कुछ हवाएं बुरी भी होती हैं मगर मदीने पाक से होके जो हवा आती है वही हम गरीबों को बुए शिफा लाती है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। क्या बोले? लेकिन हम तो हालत को पढ़ते हैं तो हालत क्या बोले? मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, हम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने। मदीना जाके हम समझे तक़द्दुस किसको कहते हैं, मदीना जाके हम समझे तक़द्दुस किसको कहते हैं। हवा पाकीज़ा पाकीज़ा, फ़ज़ा संजीदा संजीदा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हम हिंदुस्तान में गरीब नवाज के हिंदुस्तान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे गरीब नवाज ने भी कोई पैगाम दिया है। कोई बोला इमाम हसन का भाई है हुसैन, कोई बोला सैयदा फातिमा के दिल का चैन है हुसैन, सुभान अल्लाह। कोई बोला मुस्तफा का नूरे ऐन है हुसैन। सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कोई बोला मौला अली का बेटा है हुसैन। मगर इंसाफ करना, ज़हन को हाजिर रखना। अब जब मैं समझाने जा रहा हूँ, जो समझाने जा रहा हूँ ज़हन हाजिर रहेगा, समझ में आएगा। कोई बोला हसन का भाई है हुसैन, कोई बोला फातिमा का बेटा है हुसैन, कोई बोला अली का शहजादा है हुसैन, कोई बोला इमामुल अंबिया का नवासा है हुसैन। मगर हमारे हिंदुस्तान का बादशाह राजा गरीब नवाज बोला तो बोला सुनो सुनो, खाली भाई न समझो हसन का, खाली बेटा न समझो अली का, खाली शहजादा न समझो फातिमा का, खाली नवासा न समझो इमामुल अंबिया का, बल्कि सुनो ये गरीब नवाज की सदा है। फरमाते हैं तीन हस्त हुसैन, तीन पना हस्त हुसैन। तुम कहते हो हसन का भाई है हुसैन, तुम कहते हो अली का बेटा है हुसैन, तुम कहते हो सैयदा का लाडला है हुसैन, तुम कहते हो नबी का नवासा है हुसैन। गरीब नवाज से पूछो, गरीब नवाज बोले तीन भी है हुसैन, तीन की बुनियाद भी है हुसैन। दीन भी है हुसैन, दीन की बुनियाद भी है। तशरीफ लाए हजरत इमाम अली मकाम शहीद करबला शहजादे गुलगों कबा, सुभान अल्लाह। आका ने उठाया दोष पे बिठाया। दोष कह दो। एक बात बताएं, किसने उठाया?
بولیے آقا کس نے اٹھایا؟ آقا کس نے اٹھایا؟ پوری یزیدیت لگ گئی گرانے پہ. بولے گراؤ حسین کو، گراؤ حسین کو، گراؤ حسین کو. مگر ان 22,000 نہیں، اگر وہاں 22 لاکھ ہوتے تب بھی حسین کو گرا نہیں سکتے تھے. کیوں؟ اس لیے کو اٹھایا حسین کو آقا نے اٹھایا ہے. میں نے کہو یزیدیوں سنو، جس کو امام الانبیاء اٹھائے اس کو 22,000 نہیں 22 لاکھ کا لشکر بھی گرا نہ پائے گا. تم نے نہیں اٹھایا بلکہ امام الانبیاء نے اٹھایا. اور کہاں بٹھایا؟ اور سے بولو، کہاں بٹھایا؟ کندھوں پہ بٹھایا، پوری دنیا کو دکھایا. آنکھیں کھولو دیکھ لو، یہاں تک ہے حسین، سبحان اللہ. یہاں تک ہے حسین، یہاں تک ہے حسین. اب آقا چلنے لگے، جب آقا چلنے لگے سبحان اللہ تو صحابی نے دیکھا، عرض کیا کیا ہی بہترین سواری ہے. سبحان ظاہر سی اللہ. بات ہے جب سواری امام الانبیاء ہو، جب سواری اللہ کا حبیب ہو، جب سواری امت کا طبیب ہو، جب سواری ورفعنا لک ذکرک ہو، جب سواری سبحان اللہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ہو، تو کہا ہی جائے گا کیا ہی بہترین سواری ہے. جیسے ہی اتنا صحابی نے کہا کیا ہی بہترین سواری ہے، آقا نے برجستہ ارشاد فرمایا اور یہ دیکھو کتنا بہترین سوار ہے. سبحان اللہ. ذرا زور سے کہہ دو میں آپ کو یہ حدیث پاک کیوں بتا رہا ہوں. آپ نے بارہا سنا ہوگا مگر میں اس حدیث پاک میں ایک نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. جب میرے حضور نے امام حسین کو اٹھایا، کندھے پہ بٹھایا، لے کے چہل قدمی کرنے لگے، صحابی نے دیکھا، عرض کیا کیا ہی بہترین سواری ہے. مصطفیٰ نے فوراً ارشاد فرمایا یہ بھی دیکھو کتنا بہترین سوار ہے. یہ آپ واقعہ بارہا سن چکے ہوگے لیکن میں آپ کو ایک نئی چیز سمجھانا چاہتا ہوں. جس نے سواری کی تعریف کری، جس نے سواری کی تعریف کری وہ صحابی ہے، اور جس نے سوار کی تعریف کری وہ امام الانبیاء ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت بولے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. 2 بج گیا. زیادہ دیر ہم کو بات نہیں کرنی کیونکہ رات بڑی سہانی ہے. سبحان اللہ. ذکر ہی سہانوں کا ہے، سبحان اللہ. سبحان میلاد ہی سہانی ہے. اللہ. سبحان اللہ. اور مسجد کے سائے میں ہے. سبحان اللہ. یہی ہم کہتے ہیں جاؤ اجمیر شریف مسجد پاؤ گے، جاؤ بریلی شریف مسجد پاؤ گے، جاؤ پیلی بھیت شریف مسجد پاؤ گے، جاؤ سید سالار کے یہاں مسجد پاؤ گے، جاؤ آپ وارث پاک کے یہاں مسجد ملے گی. کیا مطلب؟ ان بزرگوں نے بتا دیا ہم اپنے مزار پہ قبر کی پوجا کروانے نہیں بلاتے ہیں، قبر کی پوجا کرنے نہیں بلاتے ہیں. ہم نے مسجد بنا لی ہے اور بتا دیا ہے جب پوجنے کا ٹائم ہو تو مسجد میں چلے جانا، اور جب چومنے کا ٹائم ہو تو مزار پہ چلے جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مزار پہ پوجنے نہیں جاتا ہے، مزار پہ چومنے جایا کرتا ہے. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس میں نمازیوں کی کثرت عطا فرمائے. آمین. آمین. مولا سچی نماز عطا فرمائے. آمین. آمین. آپ کہو گے حضرت کوئی جھوٹی نماز بھی ہوتی ہے، میں کیا بتاؤں، کربلا سب بتا گیا. کربلا سب بتا گیا. صبر کسے کہتے ہیں، صابر کسے کہتے ہیں، بتا گیا کربلا. سبحان اللہ. عبادت کسے کہتے ہیں، سجدہ کسے کہتے ہیں، بتا گیا کربلا. قربانی کسے کہتے ہیں، قربان کیسے ہوتے ہیں، بتا گیا کربلا. سبحان اللہ. محبت کسے کہتے ہیں، محبت کیسے کی جاتی ہے، بتا گیا کربلا. سبحان اللہ. ایمان کسے کہتے ہیں، عمل کسے کہتے ہیں، بتا گیا کربلا. حقیقت پوچھے نا تو سوزیست کے سارے معاملات کا حل سمجھا گیا کربلا. سب بتا گیا کربلا. آپ کہیں گے تو جھوٹی نماز بھی ہوتی ہے، مجھ سے مت پوچھو، کربلا سے پوچھو. کربلا میں نماز دونوں طرف ہے، سجدہ دونوں طرف ہے، جماعت دونوں طرف ہے، عبادت دونوں طرف ہے. ایک طرف 72 نماز پڑھتے ہیں، ایک طرف 22,000 نماز پڑھتے ہیں. جو 22,000 نماز پڑھیں انہیں یزیدی کہا گیا، جو 72 نماز پڑھیں انہیں حسینی کہا گیا. اور سے کہہ لو کیا مطلب؟ یعنی کربلا نے بتا دیا ہر نمازی مسلمان نہیں ہوتا ہے. اب بھی نمازیں دیکھ کے دھوکہ کھاؤ گے، اب بھی سجدے دیکھ کے دھوکہ کھاؤ گے، اب بھی عبادت دیکھ کے دھوکہ کھاؤ گے. پتہ چلا جو مرتدین وہابیہ دیابنا
کے ساتھ مل کر اتحاد کر کے نماز پڑھی جائے، وہ نماز یزیدی نماز ہے، وہ سجدہ یزیدی سجدہ ہے، اور وہ وہابی اور جو وہابی دیوبندیوں سے دور رہ کے عبادت کری جائے، سجدہ کیا جائے، وہ نماز وہ عبادت حسینی نماز ہے، وہ عبادت حسینی عبادت ہے، وہ نماز حسینی نماز ہے، وہ سجدہ حسینی سجدہ ہے۔ اوصلہ کلی ملاؤ، تم کہتے ہو اتحاد کر لو، پھر نماز پڑھو، اتحاد کر لو، پھر سجدہ کرو۔ سنو، یزیدی سجدہ تمہیں مبارک ہو، حسینی سجدہ ہمیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا میدان کربلا میں امام حسین نے 22,000 سے اتحاد کیا؟ اتحاد کیا ہوتا تو معاملہ یہاں تک آتا ہی نہیں۔ آج یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ کچھ ہوتا ہی نہیں کیا اتحاد۔ کیا امام حسین نے ان کے ساتھ پانی پیا؟ نہیں پیا۔ کیا امام حسین نے ان کے ساتھ کھانا کھایا؟ نہیں کھایا۔ 3 دن پیاس رہ کر، 3 دن بھوکے رہ کر، 3 دن کے بعد اپنے جوان بیٹوں کو شہید اپنے آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ کر امام نے ان سے اتحاد نہ کیا۔ آج ہمیں ڈرایا جاتا ہے، مار دیے جائیں گے، اتحاد کر لو، کاٹ دیے جائیں گے، اتحاد کر لو، گھروں کو نظر آتش کر دیا جائے گا، اتحاد کر لو، تمہارے گھر لوٹ لیے جائیں گے، مسمار کر دیے جائیں گے، اتحاد کر لو۔ اگر حسینی ہو تو کربلا کے اس واقعے کو یاد رکھنا، حسین نے تمہیں درس دے دیا ہے۔ سنو، بھوکا رہنا پڑ جائے رہ لینا، باطل سے اتحاد نہ کرنا، پیاسا رہنا پڑے رہ لینا، باطل سے اتحاد نہ کرنا، اگر تمہیں تکلیفیں دی جائیں صبر کرنا، باطل سے اتحاد نہ کرنا۔ سچائی سنو، حسین بتا گئے اگر گھروں میں آگ لگا دی جائے صبر کرنا، باطل سے اتحاد نہ کرنا، اگر بیٹا قربان کر دیا جائے صبر کرنا، باطل سے اتحاد نہ کرنا۔ حسین تو یہاں تک سمجھا گئے اگر تمہیں قربان ہونا پڑ جائے قربان ہو جانا، باطل سے اتحاد نہ کرنا۔ حسین کی نماز بتا رہی ہے، اعلان کر رہی ہے، سجدہ بتا رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، پہلے اپنے آپ کو یزیدیوں سے دور کر لے، پھر سجدہ خدا کے حضور کر لے۔ حسین کے سجدے نے نماز کا پیغام دیا۔ آپ نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ حسین کے سجدے نماز کا نہیں، صرف نماز کا نہیں، حسین کے سجدے نے عشق رسول کا پیغام دیا ہے۔ حسین کی عبادت نے محبت رسول کا پیغام دیا ہے۔ وہ کیسے؟ ہم نے کہا میاں حسین نے سجدہ جب کربلا میں کیا ہے تو سجدے والوں کو چھوڑ کر سجدہ کیا ہے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر ان کو چھوڑ، کیا مطلب؟ یعنی یزیدی بھی سجدہ کرتے تھے، یزیدی بھی نماز پڑھتے تھے، حسین نے ان کو چھوڑ کر پھر سجدہ کیا ہے۔ یہ بتا دیا ہے پہلے دشمن خدا و رسول کو چھوڑ دینا، پھر خدا کا سجدہ کرنا، تب عبادت تمہاری قبول ہے، تب سجدہ تمہارا قبول ہے۔ اب یاد رکھنا آج سے جو اتحاد کر کے وہابیوں دیوبندیوں کے ساتھ پڑھی جائے وہ نماز یزیدی نماز ہے، اور جو تنہا رہ کر پڑھی جائے وہ نماز حسینی نماز۔ لیکن یہ نماز اس مسجد میں ادا کرنی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آپ کو پتا نماز کون لایا؟ آقا۔ پتا ہے؟ سبحان سبحان۔ نہیں پتا ہے؟ پتا ہے آقا سب کچھ وہی لایا۔ سبحان اللہ۔ وہ نہ آئے ہوتے تو کچھ نہ آیا۔ بے شک بے شک۔ ہمارے آقا لے کے آئے۔ کون لائے؟ ہمارے آقا، میرے آقا سرکار۔ اچھا آپ کو یہ پتا نماز کس کی عبادت ہے؟ اللہ پاک۔ سبحان سبحان خدا کی عبادت۔ بے شک نماز خدا خدا کی کی عبادت۔ بات۔ قرآن میں بہت چیزیں اللہ نے دی، نماز بھی دے دیتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، قرآن میں بہت سی چیزیں دی اللہ نے، نماز بھی دے دیتا۔ کیا بات ہے، کیا نقطہ۔ نہیں محبوب تم آؤ عبادت لے کے جاؤ، سبحان اللہ۔ آؤ عبادت عبادت لے کے جاؤ، تاکہ کل جب سجدہ ہو اور یہ وہاں بڑا چیخے، یہ دیو کا بندہ چیخے کہ نماز میں حضور کا میرے محبوب کا خیال نہ آئے، بیل اور گدھے کا خیال آئے تو ہو جائے گی، حضور کا خیال میرے محبوب کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوگی، تو جا کر سنی گریبان پکڑ لے اور جواب دے دے خدا نے سب قرآن میں دیا لیکن نماز نہیں۔ محبوب آؤ نماز لے کے جاؤ، کیوں؟ تاکہ زمانے کو قیامت تک پتہ چل جائے ہم جو عبادت کرنے کھڑے ہیں اس کے لانے والے امام الانبیاء ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ۔ سبحان سبحان اچھا ایک بات، سبحان۔ کیونکہ وقت بہت میں کم لینا چاہتا ہوں اس لیے میں مختصر میں کر رہا ہوں ساری چیزیں، اس کو میں بہت تفصیل سے ہی بات کر سکتا ہوں، جو چیز بیان کر دی نا اتنی چیز کو میں 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے میں بول سکتا ہوں، لیکن میں بہت مختصر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قریب آئی تھوڑا سا عبادت کیا ہے
عشق رسالت کیا ہے؟ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کیا بولے؟ اس مسجد میں دیکھیے گا ہمارے حاجی صاحب نے اشعار لکھوا دیے ہیں. ہاں اور ایسے ایسے لکھوا دیے ہیں کہ مومن کا دل مچل جائے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کیا بولے؟ سبحان اللہ. اشاق شوق سجدہ میں سوئے حرم جھکے. اشاق شوق سجدہ میں سوئے حرم جھکے. جھک تو گئے, سوئے حرم جھک تو گئے, مگر اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. اللہ جانتا ہے. یہ کہے کہ اعلیٰ حضرت نے نیت بتا بھی دی. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت تو ہے نا جو بول بھی دیتے ہیں, سمجھنے والا سمجھ بھی لیتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو ہر خیرہ غیرہ نتھو خیرہ سمجھ لیتا تو پھر وہ اعلیٰ حضرت نہیں ہوتے. کیا بولے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں, ممکن میں یہ قدرت کہاں, واجب میں عبدیت کہاں. حضور ممکن مانو تو اس میں یہ قدرت کہاں کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے, ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹ دے. یہ قدرت ممکن میں نہیں. واجب مانو تو عبدیت کہاں. حیران ہوں یہ بھی ہے خطا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کہے سب دیا اور کچھ بھی نہیں کہا, وہ میرا رضا ہے. سبحان اللہ. تو بات کیا سے کر رہا تھا, ہمارے حاجی صاحب نے لکھوا دیا نماز کیا ہے, عشق رسول کیا ہے. یہ آپ جب نماز پڑھنے اس مسجد میں آئیں گے وضو کر کے, نیت باندھنے سے پہلے نظر ضرور دیوار پہ پڑے گی. جب دیوار پہ نظر پڑے گی تو آپ کو لکھا نظر آئے گا, سنو نمازی سن لو, پہلے ہو ان کی یاد کہ پائے جلا نماز. پہلے ہو ان کی یاد کہ پائے جلا نماز. یہ کہتی ہے اذان جو پچھلے پہر کی ہے. جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا اللہ اکبر صفوف زمان سجدہ کیا, ہوئی جو اذان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ. مجھے معلوم ہے وہ بہت تفصیل نہیں کروں, بہت کم ہے. سبحان اللہ. 15 سے 20 منٹ اور ٹھیک ہے. میں پتا کتنی دور سے آ رہا ہوں, وہاں پہ ابراہیم سے چلا, پھر کل پروگرام کیا, وہاں پر تھوڑی دیر آرام کیا, پھر فوراً وہاں سے چل دیا. بہت تھکا ہوا ہوں میں بھی, اور یہ امام عالی مقام کا کرم ہے. مجھے لگتا ہی نہیں کہ میری آواز بیٹھی ہوئی تھی. جب چاہیں جسے چاہیں جہنم سے اٹھائیں, جنت میں بٹھائیں. یہ کہ مصطفیٰ خود فرمائیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, میرا حسن اور میرا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. سبحان اللہ. سبحان. تو میں بات نہیں کر رہا تھا نماز کون لایا. نماز ہے کیا؟ سبحان. عبادت. کس کی؟ خدا کی. خدا نے اپنی عبادت خود نہیں دی. کیا بات ہے, کیا قرآن بات میں بہت سے احکام بتائے, قرآن میں بہت سے احکام بتائے. قرآن سے نماز نہیں دی. نماز محبوب آؤ لے کے جاؤ. سبحان اللہ. عبادت میری ہے, وسیلہ میرے محبوب کا رہے گا. عبادت میری ہے, وسیلہ میرے. یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی. ابھی یہ بات جب سنو گے نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا عبادت کہتے کسے ہیں. سبحان اللہ. آدھا فرماتے ہیں اشاق شوق کے سجدہ میں سوئے حرم جھکے, اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. حضور نماز لے کے آئے. کیا لے کے آئے؟ جلدی بولیے. نماز کتنی؟ 50. خدا نے کتنی دی؟ 50. خدا نے دی 50. حضور نے کتنی معاف کرائیں؟ عبادت محبوب کی تو نہیں تھی نا. عبادت تو خدا کی تھی, محبوب تم کیوں معاف کرا رہے ہو؟ اے مولا تو جانتا تھا کہ محبوب کو 50 دوں گا, یہ آئے گا پھر 5 معاف کروں گا, پھر آئے گا پھر 5 معاف کروں گا, پھر آئے گا پھر 5, اس طرح سے آخر میں 5 رہ جائیں گی. مولا تو پہلے ہی سے 5 دیتا, نہ آنا جانا پڑتا, نہ معاف کرانا پڑتا. ضرورت کیا تھی 50 دینے کی جب آخر میں 5 ہی بیچنا تھی. رب جانتا تھا عالم الغیب و شہادہ ہے. مولا جب تو جانتا تھا 50 دی کیوں؟ رب کی رحمتوں نے جواب دیا. وہ قوم آ رہی ہے جس کا پجامہ اٹھنگا ہوگا, کرتا لمبا ہوگا, گلے میں قرآن ہوگا, نگر 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 محلہ محلہ, گاؤں گاؤں, قریہ قریہ. آؤ آؤ اللہ رسول کی باتیں کریں, آؤ آؤ عبادت کریں, آؤ آؤ نماز پڑھیں. اور اپنی کتاب میں لکھے گی جس کا نام محمد یا علی ہے, اس کو کسی بات کا اختیار نہیں. معاذ اللہ. کیا کہے گی؟ معاذ اللہ. جس کا نام محمد یا علی ہے اس کو کسی بات کا اختیار نہیں. لہٰذا میں نے نماز 50 دی اور محبوب نے 45 معاف کرائی اور 5 لے کے گئے تاکہ زمانے والوں کو پتا چل جائے میں نے اپنے محبوب کو محتاج بنا کر نہیں, مالک کائنات بنا کے بھیجا. لائے مصطفیٰ, عبادت خدا کی. خدا نے دی 50, 45 معاف کرائے مصطفیٰ.
عبادت خدا کی جب رہ گئی 5، جب ہوئی مصطفیٰ کی رضا تب آ گئی عبادت 5۔ اسی علماء سے فرمائیں کہ حضرت موسیٰ تو آخری بار میں ایک بار اور جائیے، تو آقا نے کیا فرمایا؟ نہیں بس اتنی کافی ہے، 45 معاف ہو گئی، 5 چلے جانے دو۔ یہ دیکھو بندہ عقل کا اندر بولا اختیار ہے، ہم نے کہا بے وقوف، حضور کا اختیار تو وہ ہے 45 خدا نے معاف کر لی اور تو جا کے پڑھ۔ حضور نے بھی نمازیں معاف کر دی، ان 5 میں سے بھی معاف کر دی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے عبادت خدا کی، ضد کا معاملہ ہے، ذکر کا، عبادت کا، عبادت خدا کی، لائے مصطفیٰ تھی 50، 45 معاف کر آئے مصطفیٰ، 5 لے کر آئے مصطفیٰ۔ کہہ دو عبادت کو لے آئے، آقا آئے شب معراج سے واپس تشریف لائے تو آقا نے ارشاد فرمایا، عرض کیا حضور تحفہ کیا پایا؟ آقا نے ارشاد فرمایا نماز۔ نماز مومنین کی معراج ہے، نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کون سی نماز؟ وہ نماز نہیں، وہ نماز کے سر جھکے خدا کی بارگاہ میں اور دل جھکے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ حضور سے کہہ دو آقا نماز آئے، 45 معاف کرائی، 5 آ جائے۔ اللہ نے نماز تو دی، مگر جب آقا نے فرمایا صحابہ سے نماز پڑھو تحفہ ہے، تو صحابہ چکر میں پڑھیں کیسے؟ نماز کی ہدایت پڑھیں کیسے؟ کیا کریں؟ بیٹھ جائیں، لیٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں، ٹہلیں، گھومیں، کریں کیا؟ تو عرض کیا حضور نماز کیسے پڑھیں؟ آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھو نماز ایسے پڑھو۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اب صحابہ دیکھ رہے ہیں حضور کو، حضور نے ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہا، صحابہ نے کہا یہ تکبیر تحریمہ ہے، آقا نے ہاتھ باندھ لیے، کھڑے ہو گئے، کہا یہ قیام ہے، آقا نے پشت انور کو جھکا لیا، کہا یہ رکوع ہے، آقا دوبارہ کھڑے ہو گئے، کہا یہ قومہ ہے، میرے آقا نے سر اقدس کو زمین پہ رکھ دیا، کہا یہ سجدہ ہے، میرے آقا بیٹھ گئے، کہا یہ قومہ، اللہ اکبر تشہد ہے، آقا نے اپنے چہرے اقدس کو دائیں پھیرا اور بائیں پھیرا، کہا یہ سلام ہے۔ سبحان اللہ، زور سے کہہ دو عبادت خدا کی، لائے مصطفیٰ، خدا دے 50، 45 معاف کرائیں مصطفیٰ، عبادت خدا کی، خدا نے دی، خدا نے کہا نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، قرآن کے اندر سب کچھ بتایا مگر نماز کا طریقہ نہیں بتایا، سب کچھ بتایا مگر نماز کا طریقہ۔ مولا ماجرا کیا ہے؟ اے پروردگار عالم ماجرا کیا ہے؟ تو فرماتا ہے کل رطب و یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک اور تر چیز ایسی نہیں جس کو میں نے قرآن میں بیان نہ کیا ہو۔ مولا ماجرا کیا ہے؟ عبادت تو آئی مگر طریقہ نہیں آیا، عبادت تو آئی مگر اس کے پڑھنے کا انداز نہیں آیا، عبادت تو آئی مگر اس کے پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا۔ مولا جیسے عبادت 5 وقت کی تو نے بھیجی تھی، ایسا ہی طریقہ بھی بھیج دیتا، طریقہ بھی بتا دیتا۔ آخر عبادت تیری ہے، بندگی تیری ہے، پھر طریقہ تو کیوں نہیں بتا رہا ہے؟ رب کی رحمتوں نے جواب دیا، سنو سنو، اب میں نماز تو دے رہا ہوں، عبادت تو دے رہا ہوں، مگر طریقہ نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا مولا؟ رب کی رحمتوں نے جواب دیا، طریقہ میرے حبیب سے لے لینا، طریقہ میرے محبوب سے لینا، طریقہ میرے پیارے سے لینا، طریقہ میرے محبوب سے لینا، امت کے طبیب سے۔ کیوں مولا محبوب سے طریقہ کیوں لے لے؟ رب کی رحمتوں نے جواب دیا، تاکہ عبادت میری ہو، ادا میرے محبوب کی ہو اور نماز تمہاری قبول ہو۔ پتہ چلا عبادت خدا کی، لائے مصطفیٰ، 45 معاف کرائے مصطفیٰ اور مکمل عبادت خدا یعنی نماز ادائے مصطفیٰ۔ ذرا زور سے کہہ دو مکمل نماز ادائے مصطفیٰ۔ ابھی آگے بڑھتے جائیے، ابھی دیکھتے جائیے، نہ ثابت ہو جائے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل اصول بندگی استاج ور کی ہے۔ مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ۔ قبلہ کیا تھا؟ ابھی تو آپ نماز کی بات کر رہے تھے نا، اب آئیے ذرا قبلے کی بات کریں۔ قبلہ کیا تھا آپ جانتے ہیں؟ کیا تھا؟ بیت المقدس، بیت المقدس، مقدس۔ قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس، نماز خدا کی، لائیں مصطفیٰ، خدا دے 50 45 معاف کرائیں مصطفیٰ، خدا دے نماز اور نماز مکمل ادائے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ بات تھی قبلے کی، قبلہ تھا بیت المقدس، محبوب کے دل میں تمنا ہوئی
4 رکعت والی نماز آقا ادا فرما رہے ہیں کہ دل میں خواہش پیدا ہوئی، سر مبارک کو آسمان کی طرف بلند فرمایا اور تمنا ظاہر کری، مولا کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ ہوتا۔ زور سے کہہ دو، زور سے بولو، مولا کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ ہوتا۔ دوسرا پارہ ہے، پہلا رکوع ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ محبوب مفہوم آیت مقدسہ، آپ جو آسمان کی طرف بار بار دیکھ رہے ہیں، دل میں تمنا کر رہے ہیں کہ بیت المقدس کے بجائے قبلہ خانہ کعبہ ہوتا، بیت المقدس کے بجائے قبلہ خانہ کعبہ کر دیا جاتا، عبادت خدا کی ہوتی مگر قبلہ کعبہ ہوتا، سجدہ خدا کو ہوتا قبلہ کعبہ ہوتا، بندگی خدا کی ہوتی قبلہ کعبہ ہوتا، تشہد خدا کے لیے ہوتا قبلہ کعبہ ہوتا، رکوع خدا کے لیے ہوتا قبلہ کعبہ ہوتا۔ ابھی تک قبلہ بیت المقدس ہے، ابھی تک قبلہ بیت المقدس ہے، سجدہ خدا کا قبلہ بیت المقدس، رکوع خدا کا قبلہ بیت المقدس، قیام خدا کا قبلہ بیت المقدس، عبادت خدا کے لیے قبلہ بیت المقدس۔ محبوب نماز پڑھ رہے ہیں، حالت نماز میں 2 رکعت نماز ادا کر چکے، چہرہ انور اٹھایا، مولا کیا ہی بہتر ہوتا قبلہ بیت المقدس کے بجائے ہمارا خانہ کعبہ کر دیا جائے، خانہ کعبہ ہو جائے، مولا کیا ہی اچھا ہوتا۔ رب فرماتا ہے محبوب ہم آپ کا چہرہ اٹھنا دیکھ رہے ہیں، بار بار آپ کی تمنا دیکھ رہے ہیں، آپ کی دعا دیکھ رہے ہیں۔ محبوب ابھی اسی وقت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، ابھی کے ابھی اسی وقت حالت نماز میں ہی اپنا چہرہ بیت المقدس سے پھیریے، خانہ کعبہ کی طرف کر دیجئے۔ اب قبلہ بدل دیا گیا ہے، قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے، اب سجدہ تو ہوگا مگر قبلہ بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ ہوگا، اب عبادت تو ہوگی قبلہ کعبہ ہوگا، بندگی تو ہوگی قبلہ کعبہ ہوگا۔ ہم نے کہا مولا ماجرا کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا، عبادت تیری ہے، بندگی تیری ہے، سجدہ تیرا ہے، رکوع تیرا ہے، قیام تیرا ہے، اور قبلہ کیوں بدلا گیا؟ رب نے فرمایا سنو، عبادت میری ہے، مرضی میرے حبیب کی ہے۔ عبادت خدا کی لائے مصطفیٰ، خدا دے 50 مصطفیٰ 45 معاف کرائے مصطفیٰ، خدا دے نماز اور مکمل نماز ادائے مصطفیٰ، قبلہ ہو بیت المقدس، خانہ کعبہ دعائے مصطفیٰ۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ، زور سے بولو، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، بس یہی ٹاپک پورا کر دیں۔ اور ایک بات سرکار مفتی اعظم کی بتائیں سبحان اللہ، تاکہ تینوں طرح بات پوری ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان ایک بات اور، میں اور بہت کچھ بات کر سکتا ہوں لیکن رات ہو گئی ہے، کافی بات ہو گئی ہے، کافی۔ دو سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلام بن، سلام بن، سلام بن۔ ہم نے کہا مردود اسلام میں سب سے پہلے سلام ہی ہے، سبحان اللہ، بند کرے دے رہا ہے، تبھی تو دیوبند، سب کچھ بند پھر دیوبند۔ اے سلام بند، شرک ہے، سلام نہیں پڑھنا، بدعت ہے، سلام نہیں پڑھنا۔ کیا صدیق اکبر نے پڑھا، کیا عثمان غنی نے پڑھا، کیا مولا علی نے پڑھا، کس کس نے پڑھا؟ یہ تو ہم اطمینان سے دکھائیں گے، مگر آج چونکہ بات نماز کی ہے تو دکھا دیں نماز ہے کیا، عبادت خدا ہے کیا، جسے آپ خدا کی عبادت سمجھے، مکمل رضائے مصطفیٰ، مکمل رضائے مصطفیٰ۔ اب سنیے، یہ بولا سلام بند ہے، سلام شرک ہے، سلام بدعت ہے، سلام شرک ہے، سلام۔ ایک سنی صحیح العقیدہ جماعت میں چلا گیا، اس سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ بولا سلام پڑھتے ہو۔ کیسے پڑھتے ہو؟ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ تو امیر صاحب بولے، امیر جماعت، شرک ہے، بدعت ہے، ڈر گیا۔ پھر کیا کریں؟ بولے سلام نہیں پڑھ، نماز پڑھ۔ کیا بولے؟ بڑی قیمتی چیز بتا رہا ہوں، بس تھوڑی دیر اور سنیے۔ 2:25 ہو رہا ہے، 2:30 پہ انشاءاللہ سلام، اسی لیے اب بات آخر میں سلام۔ کیا بولا؟ نماز پڑھو، سلام نہیں، نماز پڑھو سلام بند کرو، نماز پڑھو سلام بند کرو، نماز پڑھو سلام بند کرو۔ اس کا اسکرو کھولا تو بھیجے گا اور اس میں فٹ کر دیا میموری میں کہ نماز پڑھنا ہے سلام نہیں پڑھنا ہے۔ اس نے سوچ لیا نماز پڑھنا ہے سلام نہیں پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے سلام نہیں پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے سلام نہیں پڑھنا ہے، نماز پڑھنا۔ آج امیر صاحب نے بتا دیا نماز پڑھنا ہے سلام نہیں پڑھنا ہے، امیر جماعت نے بتا دیا نماز پڑھنا سلام نہیں پڑھنا ہے، نماز پڑھنا۔ آج سے سلام بند کر دیا ہے، آج سے بدعت بند کر دی ہے، آج سے شرک بند کر دی، نماز پڑھنا ہے سلام نہیں پڑھنا ہے۔ اب گیا مسجد میں، وضو کیا، نیت باندھی اللہ اوپر،
اب سوچ رہا نماز پڑھنا ہے سلام نہیں پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے سلام نہیں پڑھنا ہے، پڑھتا چلا گیا نماز، سجدے سے اٹھا، تشہد میں بیٹھا، التحیات پڑھنے چلا، اب پھنس گیا۔ امیر جماعت نے کہا تھا نماز پڑھنا ہے سلام نہیں پڑھنا ہے، اور اس میں تو سلام موجود ہے، پڑھوں کہ نہ پڑھوں، پڑھوں کہ نہ پڑھوں، پڑھوں کہ نہ پڑھوں، تو کہنا پڑا السلام علیکہ ایھا النبی، اے غیب بتانے والے نبی آپ پر سلام ہو۔ نماز پوری کری اور جا کر امیر صاحب کا گریبان تھاما، ایک جماعت رسید کیا اور جواب دیا اگر سلام شرک ہوتا تو خدا اپنی عبادت نماز میں سلام نہ پڑھواتا۔ سبحان اللہ، اگر سلام شرک ہوتا تو خدا عبادت میں حبیب کا سلام نہ پڑھواتا۔ مولا سمجھ میں نہ آیا ماجرا کیا ہے؟ اب جس کو تم نماز کہتے ہو مجھ سے سنو، جس کو آپ نماز کہتے ہیں، نماز کہتے ہیں لائے مصطفیٰ، 45 معاف کرائے مصطفیٰ، ادائے مصطفیٰ، دعائے مصطفیٰ، رضائے مصطفیٰ، وہی نماز نعت اور سلام مصطفیٰ، اور سلام مصطفیٰ۔ تب رضا بولے پہلے ہو ان کی یاد کے پائے جلا نماز، یہ کہتی ہے اذان جو پچھلے پہر کی ہے۔ مولا سلام نماز میں کیوں ہے؟ تیری عبادت تھی، بندہ تیرا تھا، سجدہ تیرا تھا، بندگی تیری تھی، سلام کیوں رکھا گیا؟ رب کی رحمتوں نے جواب دیا سلام پہ پابندی لگے گی، سلام کو بند کیا، سلام بند کرو، سلام بند کرو، سلام بند کرو، لہٰذا میں نے سلام اپنی عبادت میں رکھ دیا۔ اب نماز فجر کی ہوگی سلام فجر میں ہوگا، نماز ظہر کی ہوگی سلام ظہر میں ہوگا، نماز عصر کی ہوگی سلام عصر میں ہوگا، نماز مغرب کی ہوگی سلام مغرب میں ہوگا، نماز عشاء کی ہوگی سلام عشاء میں ہوگا، نماز تہجد کی ہوگی سلام تہجد میں ہوگا، نماز واجب کی ہوگی سلام واجب میں ہوگا، نماز نفل ہوگی سلام نفل میں ہوگا، نماز چاشت ہوگی سلام چاشت میں ہوگا، نماز اشراق ہوگی سلام اشراق میں ہوگا۔ جب جب میری عبادت نماز ہوگی تب تب میرے محبوب کا سلام۔ سبحان اللہ، یہ سب جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو کہنا پڑے گا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی عزم سب سے جو اعلیٰ۔ 4 منٹ باقی میرے پاس، سبحان اللہ، اور بات ہے حضور مفتی اعظم کی۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی ذات کی بات 4 منٹ میں نہیں ہوتی، مگر میرے والد بزرگوار نے وہ کرامت جو خود دیکھی، سبحان اللہ، حضرت مفتی اعظم کے ساتھ میں رہ کے بس وہ بتا دوں۔ میرے والد ماجد مجھ سے بتاتے تھے، بتاتے بھی ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، آمین۔ فرماتے تھے کہ بیٹا ہم حضور مفتی اعظم کی خدمت میں رہتے تھے، جب بڑے شیخ رہا کرتے تھے، تو ایک بار اچانک حضور سرکار مفتی اعظم اٹھے، بولے معصوم میاں، انہوں نے کہا جی حضور، ہمارے رکشے والے کو دیکھو ہے باہر، تو حضرت مفتی اعظم کا ایک رکشے والا مخصوص تھا، وہ باہر نمبر وہی رہتے تھے، وہ حضرت مفتی اعظم ہی کے مرید تھے، کوئی سواری ملے یا کچھ ملے وہ مفتی اعظم کے علاوہ کسی کو نہیں لے کے جاتے تھے۔ غور سے کہہ دو بادشاہوں کے دربار کے وزیر کی بھی عالم نرالے ہوا کرتے تھے، کسی کو نہیں رہتے۔ حضرت ابو بولے بیٹا ہم نے فوراً باہر جا کے دیکھا اور ہم نے کہا اندر آ کے ہاں حضور رکشے والا تو موجود ہے، لیکن حضور یہ اچانک نہ کوئی دعوت نہ کسی نے بلایا، کہاں جانا ہے رکشے سے؟ فرمایا جلدی چلو، معصوم یہ جلدی چلو۔ تو ابو بتاتے ہیں بیٹا ہم بڑے حیرت میں تھے کہ حضور مفتی اعظم کیوں چل پڑے اچانک۔ حضرت فرمایا معصوم جلدی بیٹھو رکشے پہ۔ ابو کہا حضور آپ تشریف فرمائے، حضرت بیٹھے، فرمایا جلدی آؤ بیٹھو۔ ابو بیٹا ہم بھی بیٹھ گئے۔ رکشے والے کو حضرت نے فرمایا چلیے، محلے کا نام نہیں یاد آ رہا ہے، ابو نے کیا بتایا تھا کون سا محلہ یاد نہیں آ رہا، حضرت فرمایا وہاں چلو۔ وہاں پہ حضرت مفتی اعظم کے مرید تھے، اس محلے میں بڑے شیخ میں حضرت مفتی اعظم کے مرید تھے۔ تو ابو بتاتے ہیں کہ بیٹا ہم بڑے حیرت میں تھے، نہ کسی نے دعوت دی، نہ کوئی آیا بلانے، نہ کسی نے کچھ بتایا۔ حضرت اچانک جلال فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں معصومیت سے کوئی رکشہ ہے، رکشہ دیکھا کہا چلو، حضرت بیٹھ گیا، چلو فلاں محلے میں، چلیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ابو بتاتے ہیں بیٹا ہم لوگ جب پہنچے اس محلے میں دور سے تو لڑائی کی آوازیں آ رہی تھی، جھگڑے کی آوازیں آ رہی تھی۔ عالم یہ تھا کہ کچھ گھر ادھر بنے تھے، کچھ گھر ادھر بنے تھے، بیچ میں روڈ تھا، رستہ تھا، ادھر والے ادھر پر چالو تھے اور ادھر والے ادھر پر چالو تھے، بس یہ ہے کہ کوئی مر نہیں پا رہا۔ اب ہم نے جب دیکھا تو ہم نے حضرت مفتی اعظم سے کہا حضرت وہاں یہ ہو رہا ہے، آپ وہاں جائیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا رکشے والے چلو وہیں بیچ میں کھڑا کر دو رکشہ ہمارا، ہمارا رکشہ وہیں بیچ میں۔
اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی، ایسے ہوتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ابو بولے حضرت نے جب کہا تو ہم بھی بیٹھ گئے اور یہ سوچ رہے تھے پتہ نہیں آج کیا ہوگا، ادھر جانے وہاں گولیاں چل رہی، حضرت ہمارے بیچ میں رکشہ کھڑا کر دو، وہیں جا کے روک دو۔ ہم نے بھی کہا چلیے بھائی، حضرت کہہ رہے ہیں وہیں روکیے چل کے، حضرت چلا گئے۔ جیسے ہی حضرت کا رکشہ رکا دونوں طرف سے آوازیں بند ہو گئی۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ دونوں طرف سے ادھر کی بلڈنگ سے بھی لوگ اترے، دروازے پہ آ گئے، ادھر سے بھی بلڈنگ سے لوگ اترے، دروازے پہ آ گئے۔ ادھر والے دوڑے دوڑے آئے، انہوں نے بھی مفتی اعظم کے پیر پکڑ لیے، ادھر والے آئے، انہوں نے بھی مفتی اعظم کے پیر پکڑ لیے۔ زور سے کہہ دو۔ بولے میں ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ دونوں کا معاملہ کیا ہے۔ تب حضرت نے دونوں کو ڈانٹا اور فرمایا آپس میں لڑتے ہو، سنی ہو، آپس میں لڑتے ہو، میرے مرید ہو دونوں، اس کے بعد ایک دوسرے کی جان لینے کی فکر ہے تمہیں۔ تو حضرت نے پھر ڈانٹا، فرمایا نہ تمہارے گھر جاؤں گا نہ تمہارے گھر جاؤں گا، یہی بیٹھ گئے، ان کے گھر جاؤں گا نہ ان کے گھر جاؤں گا، اگر مجھے پیر مانتے ہو تو پہلے آپس میں فیصلہ کرو۔ حضرت فرماتے ہیں ابو کہ حضرت مفتی اعظم نے وہیں رکشے پہ بیٹھے بیٹھے وہ جھگڑا جو جان لینے تک پہنچ گیا تھا چند لمحات میں سلجھایا، دونوں کو گلے لگایا، پھر کہا معصوم یہ رکشہ گھماؤ، چلو اب گھر چلتے ہیں۔ اب ابو کہتے ہیں بیٹا بات یہ سب نہیں، یہ ساری چیز تو سبحان اللہ عظمت والی، میں یہ سوچنے لگا نہ کوئی آیا نہ کسی نے بتایا نہ کوئی گیا، سرکار مفتی اعظم کو پتہ چل گیا کہ میرے مرید آپس میں وہاں جھگڑا کر رہے ہیں، مدد کے لیے پہنچ گئے، قربان جائیے۔ جب ہم شبیہ غوث اعظم مصطفیٰ رضا مفتی اعظم کا یہ عالم ہے تو پھر غوث اعظم کا عالم کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کی محبت میں جلائے، ان کی محبت میں سلائے، ان کی محبت میں اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہمیں اور آپ کو اس مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنانا ہمارے حاجی احسان صاحب کے حق میں تھا، ان کی قسمت میں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی، انہوں نے بنائی، اب بسانا آپ سب کی قسمت میں ہے انشاءاللہ۔ جو بھی اس علاقے کے قرب و جوار میں ہے ان کا کام بنانا ہے، آپ کا کام بسانا ہے۔ اذان کی آواز آئے حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، تو مسجد کی طرف آؤ، سر جھکاؤ اور اعلان کر دو سر سوئے روزہ جھکا، پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نچ دیا، پھر تجھ کو کیا نماز وہ نہیں جو وہابی کے ساتھ مل کے پڑھو، نماز وہ جو وہابی سے لڑائی اور جھگڑا کر کے پڑھو، تاکہ نماز تمہاری حسینی ہو، دل تمہارا حسینی ہو، ذہن تمہارا حسینی ہو، بچہ تمہارا حسینی ہو، عبادت تمہاری۔ کھڑے ہو جائیے، صلوات و سلام۔